السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم عید الاضحیٰ کے بالکل قریب پہنچ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے پھر ایک مرتبہ ہمیں نیکیوں کے کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہماری من جملہ عبادات کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم سب عید الاضحیٰ کی بالکل تیاری میں ہیں اور قربانی کے لیے جانوروں کو خریدنے کے در پہ ہیں۔ جانور خریدنے سے پہلے ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جانور کیسا خریدنا ہے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ العوراء بین عورها والمریض بین مرضها والعرجاء بین دلوها والقصیر التی لا تنقی۔ یہ 4 قسم کے جانور قربان نہیں کیے جائیں۔ کانا ہو، لنگڑا ہو، مریض اور بیمار ہو اور بالکل لاغر قسم کا جانور ہو، اسے قربان نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس کے جسم میں کسی طرح کا کوئی عیب ہو، کوئی حصہ ٹوٹا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جائے گی۔ محترم ناظرین، لیکن اگر کوئی شخص جانور کو خرید لاتا ہے اور بالکل عیب سے پاک خرید کر کے لے آتا ہے، گھر لانے کے بعد کسی طرح سے اس جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا اس جانور کی قربانی پیش کی جائے گی یا اس کے بدلے کسی اور جانور کی قربانی کی جائے گی؟ یہ بڑا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف اور صرف ایک جانور کے خریدنے پر قادر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں طاقت نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور جانور کو خریدا جا سکے۔ تو اگر کوئی جانور صحیح سالم بازار سے، مارکیٹ سے خرید لاتا ہے اور گھر لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا عیب پیدا ہو جائے، تو کیا اس جانور کی قربانی پیش کی جائے گی اور کیا اللہ رب العالمین کے ہاں اس جانور کی قربانی قبول کی جائے گی؟ تو میرے بھائیو، محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پورے احتیاط کے ساتھ جانور خرید کر کے لایا گیا ہے، جانور خریدتے ہوئے مکمل احتیاط کیا گیا، اس کے کان کو دیکھا گیا کہ کان کے اندر کسی قسم کا عیب تو نہیں، سینگ تو ٹوٹی نہیں، لنگڑا تو نہیں، مریض تو نہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد مارکیٹ سے قربانی کے لیے جانور خریدا گیا ہو اور گھر لانے کے بعد اس میں کسی قسم کا عیب نکل جائے یا گھر لانے کے بعد وہ عیبیلا ہو جائے کسی صورت میں، تو کیا اس کی قربانی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ اگر گھر لے آنے کے بعد اس میں کوئی عیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ اس سلسلے میں امام عطا، امام حسن بصری، امام نخعی، امام زہری، امام ثوری، امام مالک اور امام شافعی اور امام اسحاق اور دیگر محدثین کا یہی موقف ہے کہ اگر جانور بازار سے صحیح سالم لایا گیا اور گھر آ کر کے کسی قسم کا عیب اسے ہو گیا تو قربانی کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک اثر اپنے سامنے رکھیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اسے نقل کیا ہے۔
حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے کہ ان کے پاس ہدی کے جانور میں سے کوئی جانور لایا گیا، یا ہدی کے جانور میں سے ایک اونٹنی لائی گئی جو اندھی تھی، پوچھا گیا کیا اس جانور کا ہدیہ دینا صحیح ہے؟ حضرت ابن زبیر نے کہا دیکھیے، اگر اس ہدیہ کے جانور کو اگر ہدیہ کے جانور کو خریدا گیا صحیح سالم، تو اگر اس میں بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر عیبیلا جانور ہی خریدا گیا تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے بدلے دوسری قربانی کی جائے گی، دوسرا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ یہ بہقی کی روایت ہے، امام بہقی نے اسے نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ہدی کے جانور، تو ہدی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہدی کا جانور، ایک ہوتا ہے قربانی کا جانور۔ ہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجاج کرام حج کرنے کے لیے جو گئے ہیں، وہ لوگ جو قربانی پیش کریں گے اسے ہدی کہا جاتا ہے، اور اپنے ملک میں رہ کر کے عید الاضحیٰ کے دن جو شخص قربانی پیش کرے گا اسے قربانی کہا جائے گا، اسے اضحیہ کہا جائے گا یا ضحیہ کہا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس سلسلے میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے، اگر عیب اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی مارکیٹ سے کوئی جانور آدمی لے آیا، اور لے آنے کے بعد کسی طریقے سے اس کی غفلت ہوئی، اس کی لاپرواہی ہوئی، اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے عیب ہو گیا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قربانی کے جانور میں اس کے اپنے قصور کی وجہ سے عیب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ قربانی کے جانور خرید کر کے لاتے ہیں، اسے ٹہلاتے ہیں، اسے ایک جانور کو دوسرے جانور سے لڑاتے ہیں، دوڑاتے ہیں، اور اس دوڑ میں یا اس ایک جانور کا دوسرے جانور سے لڑنے میں اگر عیب پیدا ہو جائے تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کی جائے گی۔ اور اگر عیب خرید کر کے لانے کے بعد عیب کسی غفلت کی وجہ سے نہ ہوا ہو، جس نے خریدا ہے اس کی غفلت اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے نہ ہوا ہو، تو پھر وہ قربانی پیش کر دے، اس کی قربانی کے پیش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر جانور بے عیب خریدا گیا یا خریدنے سے پہلے اس میں عیب نہیں تھا، بعد میں عیب پیدا ہوا، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں عیبیلا جانور کے قربان کرنے کے سلسلے میں ایک ضعیف اثر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف جدہ ہے۔ کہتے ہیں ابتعنا کبشا نضحی بہ، ہم نے ایک مینڈا خریدا قربانی کرنے کے واسطے، لیکن بعد میں اسے ایک بھیڑیے نے زخم دے دیا، ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا، اس کی ایلیا چٹائل ہو گئی، اس کی ایلیے کے اندر یا اس کے دم کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ فسألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جو جانور خرید کر کے صحیح لایا گیا تھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح جانور خرید کر کے لایا، بے عیب جانور خرید کر کے لایا، لیکن بعد میں بھیڑیے نے زخم دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن جو میں نے پہلے ایک حدیث بہقی کی پیش کی، وہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے
اس حدیث کی مطابقت اس حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جانور خرید کر کے لے آتا ہے اور بعد میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی پیش کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ قربانی کا عمل اس عشرے میں اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عشرے میں محبوب ہے، یعنی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عشرے میں محبوب ہے۔ اسی طریقے سے تکبیرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اس لیے اس عشرے میں 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیے، تکبیرات پڑھتے رہیے، تحمیدات پڑھتے رہیے۔ اور آئیے پڑھتے ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تحلیل پڑھیے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا میں نے جو ابھی پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دعا کے تعلق سے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ فقلت انا والنبیون من قبلی، اسے میں نے بھی پڑھا ہے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے بھی پڑھا، اسی دعا کو پڑھا ہے، اس لیے آپ بھی پڑھیے اور ہم بھی پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی ہم قربانی پیش کریں اے اللہ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔